بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود ویسیہ کمالیہ کے فضائل و برکات۔ درود ویسیہ کمالیہ کا ایک سچا واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک نوجوان کا کہنا ہے کہ اسے بخار ہو گیا اور اس کا بخار ختم نہیں ہو رہا تھا، کبھی کم ہو جاتا کبھی زیادہ ہو جاتا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا اور ایک جگہ جاب بھی کر رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میری جاب سے کافی چھٹیاں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کافی ایشوز آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ میری ایجوکیشن کا بھی کافی حرج ہو رہا تھا، لیکن بخار ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کبھی کم ہو جاتا کبھی زیادہ ہو جاتا اور اسی طریقے سے کافی ٹائم گزر گیا۔ طبیعت میری دن بدن خراب ہو رہی تھی، باڈی میں کافی پین رہتا تھا۔ کہتا ہے کہ اسی اثناء میں ایک دن میں اپنے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں درود ویسیہ کمالیہ پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی، ایسا لگا بخار کم ہو رہا ہے، جسم میں درد کم محسوس ہو رہا ہے، تو میں نے مزید درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ میں کوئی ریگولر درود پاک پڑھنے والا نہیں تھا، میں روزانہ کسی تعداد میں درود پاک نہیں پڑھتا تھا، نہ ہی نمازیں میری مکمل تھیں، لیکن میں نے اس وقت اور بھی مزید درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ میں صوفے پر ہی لیٹ گیا اور درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی۔ نیند آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی نورانی بزرگ ہیں، بہت حسین و جمیل بزرگ ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر دم کیا، کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی برکت سے مجھے لگا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کسی قسم کا بخار، کسی قسم کا درد نہیں ہے اور میں ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے دوبارہ کبھی بخار نہیں ہوا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا کہنے درود پاک کے کہ جو شخص مستقل درود پاک نہ پڑھتا ہو، لیکن اسے درود پاک نے اتنا فائدہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو جو روزانہ صبح شام ہر وقت درود پاک پڑھتا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہوگا، اللہ کی کتنی نگاہ کرم ہوگی۔ اسی درود ویسیہ کمالیہ کے بارے میں ایک حضرت کا کہنا ہے کہ میرے والد گرامی یہ درود پاک نہایت محبت سے پڑھا کرتے تھے اور کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب میرے والد کا وصال ہو گیا اور میں نے انہیں خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو میرے والد نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے مجھے جنت میں گھر عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ درود ویسیہ کمالیہ کی بہت برکات ہیں۔ درود ویسیہ کمالیہ کے حوالے سے میں بھی اپنا ایک خواب بتانا چاہوں گی کہ کچھ عرصے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ موجود ہوں اور ایک پارک ہے بہت بڑا اور وسیع سا، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، رات کا وقت ہے، ایک دم سے تیز ہوا اور آندھی چلنے لگتی ہے، درخت اکھڑنے لگتے ہیں، لوگ میں خوف کا سما پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ وہاں نزدیک ہی ایک گھر تھا چھوٹا سا، لوگ اس گھر کا دروازہ بجانے لگتے ہیں کہ ہمیں اس گھر میں پناہ مل جائے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ میں یہ سب دیکھ کر کہتی ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آئیے درود ویسیہ کمالیہ کا ورد کرتے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ درود پاک نہیں آتا۔ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیے۔ پھر میں نے بابلند آواز درود ویسیہ کمالیہ پڑھنا شروع کیا اور جتنے بھی وہاں مرد اور عورتیں تھیں، سب نے میرے پیچھے درود پاک پڑھا، جس کی برکت سے چند ہی منٹوں میں، کچھ ہی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا کہ چند منٹوں میں وہ طوفان اور آندھی کا جو سما تھا وہ ختم ہو گیا، سکون ہو گیا، اور پہلے سے زیادہ وہاں جو منظر تھا بہتر اور پرسکون ہو گیا۔ یہ اس وقت درود ویسیہ کمالیہ میں نے خواب میں پڑھا تھا اور یہ خواب میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی دیکھا تھا۔ درود ویسیہ کمالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت پسندیدہ درود پاک ہے۔ بارگاہ اقدس میں درود پاک پسند کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خواب انفاس العارفین میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا حاضرین میں سے ہر شخص اپنی فہم و فراز کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہا تھا۔ جب میری باری آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و ویسیہ کمالیہ پڑھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پاک سنا مجھ سے، تو ان کے چہرے اقدس پر انتہائی خوشی اور مسرت کے آثار ظاہر ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود پاک پسندیدہ ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کا ذاتی وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت ترین تحفہ ہے جو امتی بارگاہ اقدس میں پیش کر سکتا ہے۔ حضرت جی پروفیسر باغ حسین کمال پوری امت میں وہ واحد شخص ہے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ خالق کائنات نے آپ کو اس درود پاک کی ذاتی نسبت سے نوازا ہے، درود و ویسیہ کمالیہ سے، اور ساری امت میں آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے میں اول قرار دیا ہے۔ آپ کم از کم روزانہ 2.25 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ کی تعداد ایک راز ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اربوں مرتبہ درود پاک کا ورد کیا ہے۔ آپ درود و ویسیہ کمالیہ کا ورد کیا کرتے تھے، جو کہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود و ویسیہ کمالیہ کے نام سے مشہور ہے۔ بارگاہ اقدس میں درود پاک بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آقا کریم نے خود حضرت جی سے ارشاد فرمایا: بیٹے، تمہیں اس درود پاک کی نہایت عظیم الشان نسبت عطا کی گئی ہے، جو پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی نسبت کی تاثیر اور فیض کے تحت ہی تمہارے لیے روزانہ اتنی کثیر تعداد میں درود پاک پڑھنا ممکن ہوا۔ یہ واقعہ حضرت جی کی کتاب حال سفر میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا: تمہارے یہ درود بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہے کہ تمہاری نسبت اور اجازت والے کو ایک بار پڑھنے پر بے انتہا جو ثواب سے نوازا جائے گا۔ حضرت جی نے اس درود پاک کی ہر کسی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق روزانہ اپنے معمول کے مطابق اختیار کر لیں، جتنی مرتبہ وہ بآسانی پڑھ سکیں۔ درود و ویسیہ کمالیہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر نازل ہونے والے کلام اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی تمام اورات کی نسبت درود و ویسیہ کمالیہ میں ضم کر دی ہے۔ یعنی جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اسے ہر قسم کے اوراد و وظائف کا ثواب نصیب ہوگا۔ درود و ویسیہ کمالیہ کو رات 10 بجے سے لے کر 10:20 تک پڑھنے کا وقت نہایت ہی قیمتی ہے۔ تمام متوسلین، یعنی جو کہ درود و ویسیہ کمالیہ اور حضرت جی سے نسبت رکھتے ہیں، حضرت جی کا سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جس حالت میں بھی ہوں، باوضو بے وضو، اس درود پاک کو رات 10 بجے سے لے کر 10:20 تک لازمی پڑھیں۔ 24 گھنٹے میں پڑھے جانے والے درود سے زیادہ ان 20 منٹوں میں درود پاک پڑھنے کا بے انتہا جو ثواب ہے، بے انتہا فضیلت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو درود و ویسیہ کمالیہ پڑھے گا، حضرت جی کی نسبت سے پڑھے گا، تو اسی کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت جی چکوال میں ان کا مزار مبارک ہے، وہ پردہ فرما چکے ہیں، اور ویسیہ کمالیہ سلسلہ کے جو ہیں یہ بانی ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے حال سفر، اور ان کی کتاب حال سفر میں درود و ویسیہ کمالیہ اور ذکر خفی قلبی، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اگر کسی کو کتاب پڑھنی ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، وہاں سے آپ کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جی نے درود پاک کی بے انتہا فضیلت بتائی ہے، اور حضرت جی کی نسبت سے درود پاک پڑھنے والے کو بے انتہا جو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کثرت محبت سے، توجہ ادب سے خوب ہی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے۔ ہم سب کے درود پاک پڑھنا آسان فرما دے، اور جو پڑھیں اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔